صفحہ نمبر 392 حصہ دوم لسانیات کے بنیادی اصول۔ نمبر 1 لسانیات کیا ہے؟ 2 بنیادی لسانیات۔ 3 بنیادی گرامر صرف و نحو۔ 4 صرف، کلمہ، اسم، فعل اور حرف۔ 5 نحو، علم کلام، تام مرکب، ناقص مرکب، مرکب ناقص کی اقسام۔ 6 زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول۔ اور 7 صوتیات، اردو زبان کی صوتیات، صوتی اختلافات، صوتی تبدیلیاں، اردو صوتیات پر اعتراضات۔ صفحہ نمبر 393 لسانیات کیا ہے؟ مختلف ماہرین لسانیات نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں چند ماہرین کی آراء پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہوکٹ کے مطابق لسانیات معلومات کا وہ ذخیرہ ہے جو ماہر لسانیات کو اپنی تحقیقات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ 2 گلین کے مطابق لسانیات ایک ایسی سائنس ہے جو کہ زبان کو اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ زبان 2 قسم کے مواد کے ذریعے اپنا کام کرتی ہے، یعنی ایک اصوات اور دوسرا خیالات۔ 3 ڈاکٹر خالد خٹک کہتے ہیں کہ کسی زبان کی گرامر کو سمجھنے کے لیے دراصل ایک مکمل علم موجود ہے جسے زبان کا علم یا زبان شناسی کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں اس علم کو لنگوسٹکس کا نام دیا گیا ہے اور اردو میں اسے لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات وہ علم ہے جس میں کسی زبان کا مطالعہ سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے زبانوں کے قواعد کے پیچیدہ مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ 4 غلام عباس ماہو کے نزدیک لسانیات علم کی وہ قسم ہے جو زبان کی بنیاد، اصلیت اور اس کی ماہیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ زبان کی پیدائش، اس کے دائرہ کار، اس میں رد و بدل جیسے مسائل کو زیر بحث لاتی ہے۔ لسانیات میں بنیادی شے آواز ہے اور آوازوں کا مطالعہ لسانیات کا اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ زبان بھی علم تشریح الابدان سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ زبانوں کے مطالعے میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب 1950 میں ایک امریکی ماہر لسانیات پروفیسر نوام چومسکی نے قواعد کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان میں شامل تمام جملے سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محدود قواعد سیکھنے سے ہزاروں جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ جدید لسانیات کی بنیاد اسی نظریے پر رکھی گئی اور یورپ اور امریکہ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے اور قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جدید لسانیات میں سب سے اہم صوتیات ہیں۔ زبان بامانی آوازوں کو ترتیب دینے، ان سے مطلب اخذ کرنے کا نام ہے۔ جن اصولوں کے تحت اس الفاظ تشکیل پاتے ہیں انہیں صوتیاتی قواعد کہتے ہیں۔ ہر زبان میں یہ قواعد موجود ہوتے ہیں اور اس زبان کے بولنے والے ان قواعد سے واقفیت رکھتے ہیں۔ لسانیات میں دوسرا اہم حصہ صرف و نحو ہے۔ علم صرف الفاظ کے اجزاء کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ سابقے اور لاحقے لگا کر نئے الفاظ بنانا علم صرف کے قواعد ہیں۔ الفاظ کو جملوں میں صحیح ترتیب سے پیش کرنے کے قواعد کا نام نحو ہے۔ اسم، فعل، حرف، واحد، جمع، مرکز، مؤنث، حاضر، غائب وغیرہ کی تقسیم اور پہچان نحو کے تحت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 394 لسانیات کا تیسرا اہم حصہ معنویات ہے۔ کسی زبان کی آوازوں کو اشیاء کے ساتھ مربوط کر کے ان کو بامانی بنایا جاتا ہے۔ زبان ایک اشاراتی نظام ہے اور ہر آواز کسی نہ کسی شے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مادی حیثیت رکھنے والی اشیاء کے علاوہ تجریدی خیالات کا اظہار بھی الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے سچ، جھوٹ، شرافت، بہادری، خلوص، نفرت وغیرہ۔ اسی طرح نثر اور شاعری میں محاورات، ضرب الامثال اور ثناء بدائع کا استعمال بھی معنویات کے تحت کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ لسانیات ایک مفید علم ہے جس کی روشنی میں انسانی زبان کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ علم نفسیات نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے متعلق امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج میں بھی اس کے علم سے مدد لی جاتی ہے۔ جدید لسانیات اور قواعد کی روح سے زبانوں کی تدریس بہت آسان ہو گئی ہے اور بے شمار چھوٹی زبانوں کو قاعدہ تحریر میں لا کر ان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں لسانیات باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، اگرچہ بعض جامعات نے اس طرف توجہ دی ہے لیکن بہت کم۔ پشاور یونیورسٹی نے شعبہ اردو میں سال 2004 سے لسانیات کو بطور اختیاری مضمون کا درجہ دیا ہے۔ اگرچہ دیر آئے درست آیت کے مصداق یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اصل کام لسانیات کے مضمون کو دلچسپ بنانے اور طلباء کی اس مضمون میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں عمدہ کتب تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لسانیات کا مضمون آسان اور دلچسپ مواد پر مشتمل ہو۔ بنیادی لسانیات اور اس کی شاخیں۔ زبان کے سائنسی مطالعے کا نام لسانیات ہے اور زبان صوتی علامتوں کا نظام ہے۔ زبان میں 2 باتیں اہم ہیں، ایک خود زبان، دوسرا نظام یا ترتیب۔ لسانیات میں اہم شے صوتیاتی نظام ہے۔ لسانیات کی بنیادی اقسام
مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 صوتیات یعنی فونیٹکس، اس کے تحت زبان میں موجود آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 فونیمیات فونیمکس، اس کے تحت آوازوں کی امتیازی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 3 مارفولوجی یا تشکیلیات، اس کے تحت زبان کی بامانی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 395۔ نمبر 4 علم نحو یعنی سینٹیکس، اس کے تحت زبانوں کے جملوں کی ساخت اور ترتیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 معنویات یعنی سیمینٹکس، اس کے تحت مختلف الفاظ اور ان کے معنی کے رشتے اور ترکیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیات کی مختلف شاخیں، لسانیات کی شاخوں میں عام تشریح لسانیات، تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، نفسی لسانیات، سماجی لسانیات اور توضیحی لسانیات اہم ہیں۔ نمبر 1 تشریحی لسانیات، زبان کی بناوٹ اور اس کے مختلف مراحل میں تقسیم اور اس کے مختلف اجزاء کا مختلف وقتوں میں جائزہ اور اس کی مکمل تشریح کو تشریحی لسانیات کا نام دیا گیا ہے۔ 2 تاریخی لسانیات، اس میں زبان کی ابتداء اور اس کی ارتقاء کا عہد بہد جائزہ لیا جاتا ہے۔ زبان کی تغیر و تبدیلی اور اس میں رونما ہونے والے مد و جزر کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں کہ اس میں زبان کا تاریخ دار مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 3 تقابلی لسانیات، مختلف زبانوں کے درمیان تعلق اور باہمی رشتوں کا سراغ لگایا جاتا ہے اور مختلف زبانوں کے آپس کے تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور پھر اس تعلق اور رشتوں کی بدولت ایک زبان کو کسی زبانی خاندان میں ڈالا جاتا ہے۔ 4 نفسی لسانیات، اس میں لسانیات کا تعلق خود انسان اور اس کے متعلق اشیاء کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی آپ زبان کس طرح انسانی دماغ، دل اور دیگر اعضاء پر کارگر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ نمبر 5 سماجی لسانیات، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبان کا تعلق سماج اور معاشرے کے ساتھ کیسا ہے اور یہ زبان معاشرتی رویوں، سماجی اقدار پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح اثر لیتی ہے۔ 6 توضیحی لسانیات، اس کی بنیاد زبان کی ساخت پر ہوتی ہے، زبان کے مختلف قواعد، نظریے، اصول اور تصورات کے زیر اثر بحث آتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں اس کا کام زبان کی ساخت کا مجموعی جائزہ لینا ہے۔ لسانیات کے مطالعے میں جو حصے زیر بحث آتے ہیں ان میں چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1 صوتیات، نمبر 2 صرف و نحو، 3 معنویات اور 4 تحریر۔ ان سب میں اہم صوتیات ہیں۔ صوتیات کو فونیات بھی کہتے ہیں، ان کا تعلق آواز کے نکلنے، سننے اور آواز کی ادائیگی سے ہے۔ صفحہ نمبر 396۔ زبانوں کی مماثلت کا ایک عام نقطہ نظر لفظی یا نحوی مماثلت پر مبنی ہے۔ بقول ڈاکٹر گیان چند، زبان کی تبدیلی میں مماثلت کا بڑا ہاتھ ہے۔ صوتی تبدیلی میں مماثلت کا بڑا عمل دخل ہے، یہ کبھی خالص ہوتی ہے، کبھی فونیمی اور کبھی معنوی۔ صوتی مماثلت کی بہت اچھی مثالیں وہ ہیں جہاں قافیہ پیدا کرنے کی خواہش مماثلتی تبدیلی کی محرک ہوتی ہے۔ اردو اور انگریزی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ افق کے فے پر پیش ہے، شفق سے مکفہ کرنے کے لیے زبر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ کھانا پینا پنجابی اسم چھان بین کی طرح کھان بین ہوتا ہے۔ سانچ کو آنچ میں سچ کو آنچ سے قافیہ کرنے کے لیے سانچ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ فہرست دیکھیے: حیوان حیوانی، شیطان شیطانی، انسان انسانی، روح روحانی۔ روح کی صفت نسبتی روح ہونی چاہیے تھی، لیکن مندرجہ بالا الفاظ سے مکفہ کرنے کے لیے روحانی بنایا گیا۔ اسی طرح دنیا اور آخرت جیسے الفاظ سے صفت نسبتی دنیاوی اخروی محض قافیے کی خاطر بنائی گئی ہیں۔ قواعد کی روح سے ہونا چاہیے تھا دنیاوی آخرتی۔ اردو میں عربی فارسی کے بہت سے سہ حرفی الفاظ سکون اوج سے ہیں، جیسے گرم، صدر، فکر، شرم وغیرہ، ان میں رے ساکن ہے۔ عام بول چال میں وسطی سکون کو حرکت میں بدل کر بولا جاتا ہے، یعنی لسانی اصطلاح میں مسمتی خوشے کے بیچ خفیف مسوتا داخل کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب میں اسی مماثلت کے پیش نظر مرض عرق کو بھی وسطی سکون سے ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ ان الفاظ کے رے پر زبر ہے۔ مارفیمی مماثلت، اس قسم کی مماثلت میں الفاظ کی اونچ نیچ ختم کر کے یکسانیت لانی ہوتی ہے۔ بسا اوقات الفاظ پر یہ عجیب و غریب طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال گنتی کے ان الفاظ میں دیکھیے: 49، 59، 69، 79 وغیرہ۔ یہ اسی طرح بنائی گئی ہیں کہ دہائی کے لفظ میں نفی کا سابقہ ان لگا کر ایک عدد کی کمی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اسی قاعدے کی روح سے لفظ 89
یعنی 99 ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو میں 81 تا 88 کی صوتی مماثلت پر 89 کہا گیا۔ چند مثالیں اس قسم کی یہ ہیں: زندہ زندگی، بندہ بندگی، ناراض ناراضگی، افسانہ افسانوی، رومان رومانوی، لینا لیا، پینا پیا۔ اردو اور پنجابی میں صوتی مماثلت سے فریب کھا کر غیر ضروری چسپاندے یعنی سانپ کے لائقے لگا دیے جاتے ہیں، جیسے صفت نسبتی میں تے کا لائقہ لگا کر اس میں کیفیت بنایا جاتا ہے، جیسے انسانی سے انسانیت، حیوانی سے حیوانیت۔ اسی طرح درج ذیل الفاظ میں بھی غلطیاں ہیں، لیکن اب عوامی سطح پر عام ہو گئی ہیں۔ اس کو عوامی مماثلت کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 397۔ ہندو سے ہنود اور مندر سے منادر غلط ہے، لیکن عام استعمال میں اس طرح آتے ہیں۔ نحوی مماثلت، اس مماثلت کی روح سے ہم ترکیبوں اور جملوں کے ایک سانچے کو ذہن میں رکھ کر اس جیسے کئی جملے تخلیق کرتے ہیں۔ اردو اور پنجابی میں عربی اور فارسی قاعدے سے عطف و اضافت کی ترکیبیں بنانا، جیسے شعلہ و شبنم، رستم ہند، دارالعلوم وغیرہ۔ غلط نحوی مماثلت پانی اور روٹی جیسی ترکیب کو جنم دیتی ہے۔ عربی، فارسی اور انگریزی انداز پر اردو میں فقرے اور جملے لکھنا بھی اس مماثلت کی وجہ سے ہیں۔ فقرے کے بیچ میں معترضہ فقرہ لانا اور اردو میں فرانسیسی کی طرح موصوف کے بعد صفت لانا اس کی مثالیں ہیں، جیسے گاما نامور نے میدان مار لیا وغیرہ۔ مماثلت کی وجہ سے نحو میں اب ایسی ترکیب استعمال ہوتی ہیں: میں نے جانا ہے، میں نے کھانا ہے۔ مانوی مماثلت، دوسری زبان سے آئے ہوئے الفاظ کی جنس کا تعین پہلے سے موجود الفاظ کی مماثلت پر کیا جاتا ہے۔ اردو میں جب ان الفاظ کو ملاتے ہیں تو ان کے ساتھ فعل، حرف وغیرہ میں جنس لایا جاتا ہے اور یہ ان کے ہم معنی اردو الفاظ کی مماثلت سے طے کی جاتی ہیں۔ ہیئت کی مماثلت پر بعض چیزوں کے نام رکھنا، جیسے سرائی کی گردن، بندوں کا گھوڑا وغیرہ۔ ہیئت کی مماثلت سے بہک کر مفہوم میں مماثلت پیدا کرنا، جیسے انگریزی لفظ ورانڈا کو اردو میں برآمدہ اور پشتو میں سرائکی میں برانڈا کہا گیا ہے۔ صرف و ناب، صرف و ناب یعنی مارفولوجی اینڈ سینٹیکس کو یونانیوں نے رائج کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی تاریخ 2000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ گرامر قواعد و ضوابط کا نام ہے جن میں کے مطابق کوئی زبان بولی جاتی ہے۔ انہی قواعد کی وجہ سے ایک زبان کے بولنے والے ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ دنیا کی تمام زبانیں مختلف قواعد کے تحت بولی جاتی ہیں۔ بقول پروفیسر نوام چامسکی کسی زبان کے سارے جملے نہیں سیکھے جا سکتے، بلکہ چند قواعد سیکھ کر ہزاروں جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ گرامر میں بنیادی چیزیں قواعد و انشاء ہیں۔ علم صرف یا قواعد الفاظ کے اجزاء کے مطالعے کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 398۔ ان میں بنیادی اکائی لفظ ہے، یعنی لفظ کی ساخت، بناوٹ، ترتیب اور تغیر و تبدیلی زیر بحث آتی ہے۔ نحو، یہ گرامر کا وہ حصہ ہے جب الفاظ مرکب شکل میں جملوں اور عبارتوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے متعلق بحث کو تفصیلاً بیان کر نحو کہلاتا ہے۔ یعنی مختلف الفاظ مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، پھر اس جملے کے کلمات کے درمیان باہمی ربط و تعلق معلوم کرنا، انہیں ترتیب دینا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا علم نحو کے تحت آتا ہے۔ مثلاً ایک لفظ پانی ہے جو کہ مختلف حروف پے جمع الف جمع نون جمع چھوٹی یہ کا مجموعہ ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ پانی گرم ہے تو یہ ایک جملہ بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب کیسی اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس پس یہ مطلب نکالنا، جاننا، سمجھنا علم نحو کے زمرے میں آتا ہے۔ اردو گرامر میں بنیادی حصہ صرف و نحو کا ہے۔ ان کا الگ الگ مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، صرف یا قواعد۔ لفظ، صرف کی بنیادی اکائی لفظ ہے۔ لفظ مختلف حروف کے مجموعے کا نام ہے جو بولتے وقت انسان کی زبان سے نکلتا ہے، جیسے آب، میں، قلم، تم، آہ وغیرہ۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر الف کلمہ، بے محمل۔ الف کلمہ ایسے مرکب الفاظ کا مجموعہ جو ادائیگی کے بعد کچھ مطلب دے، جیسے کام، کھانا، روٹی، لکھ، پڑھ وغیرہ۔ بے محمل ایسے مرکب الفاظ کا مجموعہ جو ادائیگی کے بعد بے مطلب رہے، جیسے روٹی، روٹی ووٹی، پانی سانی، دانا دنکا۔ ان الفاظ میں ووٹی، سانی اور دنکا یہاں بے مطلب الفاظ ہیں۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ نمبر 1 اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز، جگہ یا شخص کے نام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے آسمان، گائے، کتاب، کراچی، احمد،
شہر، آدمی وغیرہ۔ 2 فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا، سوچنا یا کیفیت کا اظہار ہو، جیسے میں لکھتا ہوں احمد بیمار ہے، بارش ہو رہی ہے، وہ آئے گا وغیرہ۔ 3 حرف وہ کلمہ ہے جس کے خود کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ 2 اسموں یا ایک اسم اور فعل کے درمیان آتا ہے تو اس سے بننے والا جملہ بمعنی بنتا ہے، جیسے میں اور آپ، علی کا قلم کتاب میز پر ہے، اس نے کہا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 399۔ نے، سے، پر، کو، تک وغیرہ حروف ہیں جو جملوں کو بمعنی بناتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم معرفہ اور نمبر 2 اسم نکرہ۔ نمبر 1 اسم معرفہ وہ اسم جو جملے میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی نشاندہی کرے، یعنی وہ اپنے معنوں میں مخصوص ہو، جیسے عامر، پشاور، بانگ درا وغیرہ، یہ تمام نام مخصوص ہیں۔ نمبر 2 اسم نکرہ وہ اسم جو جملے میں کسی عام شخص، جگہ یا چیز کی نشاندہی کرے، یعنی وہ اپنے معنوں میں عام ہو، جیسے لڑکا، شہر، کتاب، یہ تمام نام عام ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: الف اسم علم، بے اسم ضمیر، جیم اسم اشارہ اور دال اسم موصول۔ الف اسم علم کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم علم کہتے ہیں۔ بے اسم ضمیر کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے کلمے کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ ہارون اچھا لڑکا ہے، ہارون گاؤں میں رہتا ہے، ہارون کا باپ ڈاکٹر ہے، تو اس جملے میں ہارون کا تکرار درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ یہ جملہ اس طرح درست اور اچھا لگے گا کہ ہارون اچھا لڑکا ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، اس کا باپ ڈاکٹر ہے۔ اس جملے میں وہ، اس، ہارون کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ، اس، ان، یہ، اس، ان اسماء ضمیر ہیں۔ جیم اسم اشارہ کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف بطور اشارہ جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے یہ اردو کی کتاب ہے، وہ فیصل مسجد ہے، وہ اس کے ماموں ہیں، یہ، وہ، اس وغیرہ اسم اشارہ ہیں۔ صفحہ نمبر 400۔ دال اسم موصول اسے ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں۔ یہ خود ناتمام کلمہ ہے، جب تک اسے دوسری فصلوں کے ساتھ نہ ملایا جائے معنی نہیں دیتا، جو، جب، جون سا اسم موصول ہیں، جیسے جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ اسم علم کی اقسام۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: نمبر 1 لقب، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 عرف اور نمبر 5 کنیت۔ نمبر 1 لقب یہ وہ معروف نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جائے یا قوم میں وہ نام پڑ جائے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، یا قوم نے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا لقب دیا، یا علامہ اقبال کو حکیم الامت، امیر حمزہ خان شنواری کو بابائے غزل کے القابات دیے گئے۔ 2 خطاب یہ وہ معروف نام ہیں جو کسی شخص کی ذاتی خوبی، کارکردگی کی بنا پر حکومت یا ادارے کی طرف سے خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، جیسے سر سید احمد خان، شمس العلماء مولانا الطاف حسین علی، خان بہادر، اکبر الآبادی۔ ان میں سر، شمس العلماء، خان بہادر ایسے نام ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے دیے گئے خطابات کو اعزاز کہا جاتا ہے، جیسے نشان حیدر، ستارہ جرأت، ہلال قائد اعظم وغیرہ۔ خطاب یا اعزاز واپس بھی کیا جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے۔ 3 تخلص تخلص وہ معروف مختصر نام ہے جو شاعر حضرات اپنے کلام میں اپنی اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، عبد الحمدی عدم، احمد شاہ فراز، شبیر حسن خان جوش۔ ان ناموں میں غالب، عدم، فراز اور جوش تخلص ہیں۔ شاعر زیادہ تر تخلص ہی استعمال کرتے ہیں اور تخلص ہی ان کی پہچان بن جاتا ہے، جیسے فراز کو سب لوگ جانتے ہیں جبکہ ان کے اصل نام احمد شاہ سے کم لوگ واقف ہوں گے۔ اسی طرح غالب کی اصل نام اسد اللہ خان کا بھی کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ نمبر 4 عرف یہ وہ معروف نام ہے جو کبھی پیار، چاہت، کبھی نفرت، حقارت اور کبھی جسمانی عیب کی وجہ سے پڑتا ہے۔ ارد گرد کا ماحول اس کے بنانے اور پروان چڑھانے کا ذمہ دار ہے، جیسے ایک شخص کا نام گل محمد یا گل خان ہے تو اسے بگاڑ کر گلو یا گلے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فضل امین، فضل محمد سے فضل یا فضلو۔ اسی طرح ایک شخص مثلا اکبر پاؤں سے لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا یا لنگڑو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حمید کا یا حمید ماما یا حمید لالا تو اسے بگاڑ کر حمید کا، حمید مایا، حمید لا بولا جاتا ہے۔ یہ سب بگڑے ہوئے نام ہیں۔ نمبر 5 کنیت وہ معروف نام جو بچوں کو ماں باپ اور ماں باپ کو بچوں کے تعلق سے بولا جاتا ہے، جیسے
ابن مریم علیہ السلام، ام سلمہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ فہد بن عبدالعزیز وغیرہ۔ کنیت کا یہ رواج عرب ممالک میں ہے، جبکہ برصغیر میں والدین کا نام بچوں کے ناموں کے ساتھ اس طرح لگایا جاتا ہے جیسے زیبا، مختار، حسین، نواز، بلاول زرداری وغیرہ۔ صفحہ نمبر 401۔ اس میں نکرہ کی اقسام، اس میں نکرہ کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات، 2 اسم صفت، 3 اسم مصدر، 4 اسم استفہام، 5 اسم معاوضہ، 6 اسم فاعل، 7 اسم حالیہ، 8 اسم مفعول اور 9 اسم کیفیت یا حاصل مصدر۔ اب ہم سب کو علیحدہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم ذات۔ یہ وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے۔ اس سے کوئی وصف مردانہ ہو، جیسے پانی، آگ، ہوا۔ جس سے کوئی وصف مراد نہ ہو، جیسے پانی، آگ، مٹی، سردی وغیرہ۔ اسم ذات کی 5 قسمیں: الف اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور اسم صوت۔ اس میں دیکھتے ہیں اس میں پہلی قسم اسم مصغر، وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی یا چھوٹے پن کو ظاہر کرے، جیسے کتاب سے کتابچہ، باغ سے باغیچہ، صندوق سے صندوقچہ۔ ان میں کتابچہ، باغیچہ، صندوقچہ اسمائے مصغر ہے یا مصغر ہے، چھوٹے۔ بے اسم مکبر، وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی یا بڑے پن کا ظاہر کرے، جیسے گھڑی سے گھڑیال، باز سے شہباز، راجہ سے مہاراجہ، رگ سے شارک وغیرہ۔ جیم اسم ظرف، وہ اسم ہے جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ظرف زمان اور دوسرا اسم ظرف مکان۔ دال اسم آلہ، ایسا اسم جس میں کسی ہتھیار، افراد یا آلے کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، چھری، کلہاڑی، آرا، ترازو، ڈھول وغیرہ۔ رے اسم صوت، ایسا اسم جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے میاؤں میاؤں، قائیں قائیں، ٹک ٹک، چھن چھن، گھرر وغیرہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی ہم نمبر 2 اسم صفت، ایسا اسم جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے وہ لمبے قد کا مالک ہے، گلاب کا پھول سرخ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ ان مثالوں میں لمبا، سرخ، ٹھنڈا اسم صفات ہیں۔ 3 اسم مصدر، ایسا اسم جس میں کسی فعل کا ہونا زمانے کے بغیر پایا جاتا ہے، جس کا آخری حرف نہ آتا ہے، جیسے آنا، جاننا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 402۔ نمبر 4 اسم استفہام، یہ وہ کلمے ہیں جو کسی بات کے پوچھنے، معلوم کرنے کے واسطے بولے جاتے ہیں، جیسے کیا، کون، کب، کیوں، کیسے وغیرہ۔ 5 اسم معاوضہ، ایسا اسم جو کسی عمل کی اجرت یا خدمت کے بدلے بولا جاتا ہے، جیسے دھلائی، رنگائی، مہنگائی وغیرہ۔ 6 اسم حالیہ، ایسا اسم جو فاعل، فعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جیسے نجمہ لکھتی ہے، علی دوڑتا ہے، وہ گاتی ہے وغیرہ۔ 7 اسم فاعل، یہ ایسا اسم ہے جو فعل سر انجام دینے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ 8 اسم مفعول، ایسا اسم جو کسی چیز یا شخص کے لیے بولا جائے جس پر وہ عمل واقعہ ہوا ہو، جیسے کھایا ہوا، گایا ہوا، رویا ہوا، ہنستا ہوا وغیرہ۔ 9 اسم حاصل مصدر یا کیفیت، ایسا اسم جو اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے چلنا سے چلن، تڑپنا سے تڑپ، چھپنا سے چھبن وغیرہ۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، ایسا اسم جو نہ خود کسی لفظ اسم یا کلمے سے نکلا اور نہ کسی سے کوئی دوسرا لفظ اسم یا کلمہ بنتا ہو، بلکہ ان کے معنی اپنی جگہ جامد ہوں، جیسے کتاب، کرسی، قلم، پہاڑ وغیرہ۔ نمبر 2 اسم مصدر، ایسا اسم جو خود تو کسی لفظ یا کلمے سے نہیں بنتا، مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق بہت سے کلمے بنائے جا سکتے ہیں، جیسے سونا، رونا، جاگنا، اٹھنا مصادر ہیں۔ ان سے قاعدوں کے مطابق دوسرے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 اسم مشتق، ایسا اسم جو خود تو کسی اور لفظ یا کلمے سے بنتا ہے مگر اس سے کوئی اور لفظ یا کلمہ نہیں بنتا، جیسے لکھائی، دھلائی وغیرہ۔ اسم مصدر کی اقسام بلحاظ بناوٹ کے لحاظ سے اسم مصدر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے عمیر آیا، ہارون گیا، وہ بیٹھا، مریم سوئی وغیرہ۔ نمبر 2 فعل متعدی، وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے
اسد نے کتاب خریدی، مبشر نے کھانا کھایا، یاسر قلم سے لکھتا ہے وغیرہ۔ صفحہ نمبر 403۔ نمبر 3 فعل ناقص، صفحہ نمبر 403 فعل ناقص، وہ اس میں مصدر جب تک دوسرے جملوں کے ساتھ مربوط نہ کیے جائے، یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا۔ جیسے وہ نیک ہے، اس نے کہا وہ جہاں سے گیا۔ ان جملوں میں ہے نئے سے فعل ناقص ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل، فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 فعل معروف، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے وقار آیا، انصار سویا وغیرہ۔ 2 فعل مجہول، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کتاب خریدی گئی، پودا لگایا گیا وغیرہ۔ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل حال، وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا موجودہ وقت میں پایا جانا، جیسے وہ کھاتا ہے، میں لکھتا ہوں، لڑکے آتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں میں تا ہے، تے ہیں، تی ہے، تا ہوں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ نمبر 2 فعل ماضی، وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا گزرے ہوئے وقتوں میں پایا جاتا ہو، جیسے وہ کھایا تھا، وہ گیا تھا، ہم گئے تھے، میں گیا تھا۔ اس قسم کے جملوں میں تا، تھا، تے، تھے، تی، تھی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ نمبر 3 فعل مستقبل، وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا آئندہ آنے والے وقتوں میں ظاہر ہو، جیسے وہ آئے گا، میں جاؤں گا، ہم کھائیں گے وغیرہ۔ اس قسم کے جملے میں گا، گے، گی کے الفاظ آتے ہیں۔ نمبر 4 فعل مضارع، وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زبانوں کا شائبہ ہو، جیسے وہ کھائے، تو جائے، وہ توڑے، ندیم لکھے، حمید جائے وغیرہ۔ حکم کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، حکم کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل امر، وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، جیسے خط لکھو، سبق پڑھو، یہاں آؤ، وہاں جاؤ، اٹھ، بیٹھ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 404۔ 2 فعل نہیں، وہ کام جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، جیسے مت جاؤ، نہ بیٹھو، ایسا نہ کرو وغیرہ۔ فعل ماضی کی اقسام، فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، وہ فعل جس میں کسی کام کا تعلق مطلق گزرے ہوئے زمانے سے پایا جائے، جیسے جواد آیا، جلال نے کہا، وہ گیا وغیرہ۔ 2 فعل ماضی قریب، وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ قریب حالت میں پایا جاتا ہو، جیسے ظہور آیا ہے، کلی میں لکھا ہے وغیرہ۔ 3 ماضی بعید، وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ دور یا بعید حالت میں پایا جاتا ہو، جیسے اس نے کہا تھا، جمشید نے گایا تھا وغیرہ۔ 4 ماضی استمراری، وہ فعل جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا بار بار ذکر پایا جائے، جیسے وہ سنتا تھا، وقاص گاتا تھا، علی لکھتا تھا وغیرہ۔ 5 ماضی شکیہ یا احتمالی، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے یا نہ ہونے کے شک پایا جائے، جیسے وہ گیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ 6 ماضی شرطی یا تمنائی، وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی خواہش یا تمنا یا شرط کا مفہوم ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، کاش میرا بیٹا قابل ہوتا وغیرہ۔ حروف، حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ اکیلے کوئی معنی دیتا ہو، یہ دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ مثلا میں، سے، پر، تک وغیرہ حروف ہیں، لیکن اکیلی حیثیت میں ان کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ جب یہ دوسرے جملوں سے ملتے ہیں تو بامعنی جملے بناتے ہیں، جیسے وہ کام میں مصروف ہے، مردان سے پشاور دور نہیں، وہ دروازے تک گیا وغیرہ۔ حروف کی اقسام، حروف کی اقسام کے 5 گروہ ہیں۔ نمبر 1 عطف، نمبر 2 ربط، نمبر 3 تخصیص، نمبر 4 فجائیہ اور نمبر 5 استفہام۔ صفحہ نمبر 405۔ نمبر 1 حروف عطف، وہ حروف ہیں جو لفظوں یا 2 اسموں کو باہم ملا کر ایک حکم ظاہر کرتے ہیں۔ عطف میں یہ ارکان شامل ہیں: الف حروف وصل، یہ 2 لفظوں یا اسموں کو باہم ملاتے ہیں، اور واو حروف وصل ہیں۔ بے حروف تردید، یہ حروف کسی بات کے رد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے نہ، خواہ، چاہے وغیرہ۔ جیم حروف استدراک۔ صفحہ نمبر 405 ہی جاری ہے۔ 2 جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کے بارے میں شک کو دور کرتے ہیں، البتہ مگر، پر، لیکن، بلکہ حروف استدراک ہیں۔ دال حروف استثناء، ایک لفظ جملے کو دوسرے لفظ جملے سے الگ کر دیتے ہیں، جیسے بجز، سوا، علاوہ، علاوہ ازیں وغیرہ حروف استثناء ہیں۔
رے حروف شرط و جزا، یہ شرط اور شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں، جیسے مثلاً جو، اگر، تاکہ، جو ہی، تا وقت کے، یہاں تک، لہٰذا، چنانچہ وغیرہ۔ زے حروف علت، ایسے حروف جو کسی سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بنا بری، لہٰذا، چونکہ وغیرہ حروف علت ہیں۔ سین حروف بیانیہ، یہ کسی بات کی مزید وضاحت کے لیے آتا ہے، اردو میں کہ حرف بیان ہے۔ دو حروف ربط، یہ حروف رابطوں کا کام کرتے ہیں اور جوڑ پیدا کرتے ہیں، اس گروہ میں درجہ ذیل حروف آتے ہیں۔ الف حروف اضافت، ایسے حروف جو دو اسموں یا اسم اور ضمیر کے تعلق کو واضح کر دیتے ہیں، جیسے کا، کے، کی حروف اضافت ہیں۔ بے حروف جار، یہ حروف رابطوں کا کام کرتے ہیں، میں، سے، تک، پر، کو، پہ، اوپر، درمیان، ساتھ، لیے، اندر، پاس، تلے، آگے، نیچے، باہر، سامنے وغیرہ سب حروف جار ہیں۔ جیم حرف فاعلیت، یہ بھی ربط پیدا کرتا ہے، اردو میں حرف فاعلیت ہے۔ نمبر 3 حروف تخصیص، یہ حروف اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس میں خصوصیت کے معنی لاتے ہیں، اس گروہ میں درجہ ذیل حروف آتے ہیں۔ الف حروف حصر و خصوصیت، حصر و خصوصیت، یہ حروف کسی چیز کو خاص بنانے میں، جیسے اکیلا، بس، بھی، تو، تنہا، خالی، صرف، فقط، محض، نرا، ہر، ہی، حروف حصر ہیں۔ صفحہ نمبر 406۔ بے حروف شرکت، یہ حروف جملے کو مزید خصوصیت دیتے ہیں، جیسے نیزہ، جیسے نیز، اور بھی وغیرہ۔ جیم حروف تشبیہ، ایسے حروف جو کسی ایک چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر دوسری چیز کی طرح ظاہر کریں، جیسے جیسا، مانند، ایسا، ویسا کی طرح، مثل حروف تشبیہ۔ 4 حروف فجائیہ، اچانک جوش، جذبے، غم، خوشی کے وقت منہ سے نکلنے والے حروف ہیں، اس گروہ میں درجہ ذیل حروف شامل ہیں۔ الف حروف ندا، وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے ارے، ابے، اوے، اجی، او، اے، ای وغیرہ۔ بے حروف ایجاب، ایسے حروف جو پکارنے کے لیے جواب میں بولے جاتے ہیں، جیسے جناب، جی، ہاں، ہوں، حضور، اچھا، واقعی، درست وغیرہ۔ تے حروف انبساط، ایسے حروف جو خوشی کے موقع پر بولے جائیں، جیسے واہ، آہا، آہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ۔ سے حروف تعجب، وہ حروف جو حیرانی یا تعجب کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، جیسے کیا، ہیں، اللہ اللہ وغیرہ۔ جیم حروف تعصف، وہ حروف جو رنج و افسوس کے اظہار کے لیے بولے جائیں، جیسے ہائے، اف، افسوس، کاش، وائے، حیف وغیرہ۔ دال حروف تنبیہ، وہ حروف جو تنبیہ اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے سنو، خبردار، سن، اوہو، ہیں وغیرہ۔ زال حروف تاکید، کلام میں تاکید اور وزن ڈالنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے بے شک، ہرگز، ضرور، زنہار، مطلق، اصلاً، کبھی وغیرہ۔ ارے حروف نفرین، ایسے حروف جو نفرت اور حقارت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تف، تھو، اس، چھی، لا حول ولا قوہ، لعنت، استغفر اللہ وغیرہ۔ زے حروف تحسین، ایسے حروف جو داد دینے کے واسطے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مرحبا، شاباش، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، چشم بددور وغیرہ۔ سین حروف خوف و ارمان، ایسے حروف جو پناہ مانگنے کے واسطے بولے جاتے ہیں، جیسے توبہ، الامان، الحفیظ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 407۔ نمبر 5 حروف استفہام، ایسے حروف جو فقرے میں پوچھنے کے واسطے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیا، کیوں، کون، کب، کہاں، کیسے، کس لیے، کس واسطے وغیرہ حروف استفہام ہیں۔ حصہ ناب، اگر
گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں الفاظ سے تشکیل پانے والے جملوں اور عبارتوں کے باہمی ربط اور تعلق کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ جملے کس اجزاء سے کس ترتیب میں بنے ہیں۔ انہی اصولوں کے تحت جملے کے اجزاء الگ الگ بھی کی جا سکتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں نحو کا بڑا موضوع علم کلام ہے۔ علم کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب مل کر ایک مرکب اور بامانی جملہ بناتے ہیں تو وہ کلام ہوتا ہے، جیسے یہ میرا گھر ہے، کریم ہوشیار ہے وغیرہ۔ مرکب کلام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب تام۔ ایسے مرکب کلام کو کہتے ہیں جسے پڑھ کر پورا مطلب ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے کام وقت پر کرو، ہمیشہ سچ بولو، ولی ایک آدمی ہے وغیرہ۔ دو مرکب ناقص۔ ایسے مرکب کلام کو کہتے ہیں جسے پڑھ کر مطلب پوری طرح واضح نہیں ہوتا، جیسے اختر کی کاپی، 5 دن، علی کا گھر وغیرہ۔ مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی 9 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب عطفی، نمبر 4 مرکب عددی، نمبر 5 مرکب جاری، نمبر 6 مرکب اشاری، 7 مرکب امتزاجی، 8 تابع موضوع اور 9 تابع محمل۔ نمبر 1 مرکب اضافی۔ یہ وہ مرکب ہے جو مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت یعنی کا، کے، کی سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا جاوید کی کاپی، جاوید کی کاپی، جنید کا گھر، کوٹا کے انار وغیرہ۔ بسا اوقات مضاف علیہ کی جگہ میرا، تیرا، تیری، میرے، ہمارے، تمہارے، تمہاری کی ضمائر بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے یہ میری کتاب ہے، میرے پاس 4 روپے ہیں، تمہارے پاس گھڑی ہے۔ نمبر 2 مرکب توصیفی۔ یہ وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنا ہو، جیسے لمبی زلفیں، ٹھنڈی ہوا، تیز بارش، خوبصورت لڑکی وغیرہ۔ ان جملوں میں زلفیں، ہوا، لڑکی موصوف ہیں اور لمبی، ٹھنڈی، خوبصورت صفات ہیں۔ فارسی اور عربی کے مرکبات توصیفیں بھی اردو میں مستعمل ہیں، لیکن ان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، جیسے ہجر اسود، قرآن مبین، رمضان اور مبارک۔ ان جملوں میں ہجر، قرآن اور رمضان اس میں، اور اسود، مبین اور مبارک صفات ہیں۔ صفحہ نمبر 408۔ 3 مرکب عطفی۔ یہ ایسا مرکب ہے جو حروف عطف کی وجہ سے 2 لفظوں یا 2 اسموں سے مل کر بنا ہو اور ایک حکم میں ظاہر ہو، جیسے باغ و بہار، جسم و جان، میں اور تم۔ ان جملوں میں اور واو کی وجہ سے مرکبات بنے ہیں۔ 4 مرکب عددی۔ ایسا مرکب جو اسم اور اعداد کے مجموعے سے بنا ہو، جیسے 10 دن، 12 گھنٹے، 20 لڑکے۔ ان جملوں میں 10، 12 اور 20 اعداد ہیں اور دن، گھنٹے اور لڑکے اسماء ہیں۔ 5 مرکب جاری۔ ایسا مرکب جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنا ہو، جیسے اس شہر میں، کھیت تک، پہاڑ پر۔ ان جملوں میں شہر، کھیت، پہاڑ مجرور ہیں، جبکہ تک، میں اور پر حروف جار ہیں۔ 6 مرکب اشاری۔ ایسا مرکب جو اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنا ہو، جیسے یہ قلم، وہ کرسی۔ ان جملوں میں یہ اور وہ اس میں اشارہ اور قلم اور کرسی مشار علیہ ہیں۔ 7 مرکب امتزاجی۔ ایسا مرکب جو 2 بامانی الفاظ سے مل کر ایک لفظ کے معنوں میں استعمال ہو، جیسے اسلام آباد، اسد اللہ وغیرہ۔ یہ دونوں اسم 2 بامانی لفظوں سے مل کر بنتے ہیں اور ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ 8 تابع موضوع۔ ایسا مرکب جو 2 بامانی الفاظ کے مجموعے سے مل کر بنا ہو، اس میں دوسرا لفظ بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رونا دھونا، لوٹ مار، روکھی سوکھی اور دبلا پتلا وغیرہ۔ 9 تابع محمل۔ ایسا مرکب جو 2 الفاظ کے مجموعے سے مل کر بنا ہو، اس میں پہلا لفظ بامانی اور دوسرا بے معنی ہوتا ہے، لیکن بے معنی لفظ صرف تکیہ کلام کے واسطے بولا جاتا ہے، جیسے روٹی چھوٹی، گپ شپ، دانا دن کا وغیرہ۔ ان الفاظ میں روٹی، گپ، دانا بامانی، جبکہ ووٹی، شپ، دن کا بے معنی الفاظ ہیں۔ مرکب تام یا جملہ۔ مرکب تام یا جملہ۔ جملہ یا مرکب تام الفاظ کا وہ مجموعہ جسے پڑھ کر مطلب فوراً واضح ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، جیسے ہوا تیز ہے، آج سردی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جملے کے حصے۔ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند، نمبر 2 مسند علیہ۔ صفحہ نمبر 409۔
نمبر 1 مسند، جملے میں کسی شخص یا چیز کے متعلق جو کچھ بتایا جائے تو اسے مسند کہتے ہیں، جیسے عمیر چالاک ہے، اشمل پڑھتی ہے، ان جملوں میں چالاک پڑھنا مسند ہے۔ نمبر 2 مسند علیہ، جملے کسی شخص یا چیز کی ذات کو مسند علیہ کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں عمیر اور اشمل مسند علیہ ہیں، عمیر اور اشمل مسند علیہ ہیں۔ صفحہ نمبر 409، جملے کی اقسام، جملے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ انشائیہ اور نمبر 2 جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ، ایسا جملہ جس میں امر، نہیں، ندا، تمنا کا اظہار پایا جائے اور جملے میں سچ جھوٹ کی کیفیت نہ ہو، جیسے جاؤ، پانی لاؤ، یا اللہ خیر وغیرہ۔ 2 جملہ خبریہ، ایسا جملہ جس میں کسی بات کی خبر اور کیفیت کا اظہار ہو، جیسے وہ نیک ہے، زبیر نے لکھا وغیرہ۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الف جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہو اور آخر میں فعل ناقص آتا ہو، جیسے عشرت ہوشیار ہے۔ اس جملے میں عشرت اسم یا مسند علیہ، ہوشیار مسند اور ہے، فعل ناقص ہے۔ بے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند علیہ اسم ہو اور مسند فعل، اور اس میں فعل ناقص کی بجائے فعل تام آتا ہے، جیسے مریم نے روزہ رکھا، یہ فعلیہ جملہ ہے۔ جملوں کی ترکیب نحوی، جملوں کے مختلف اجزاء کو الگ الگ بیان کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی، جملہ ساجد نیک ہے، نحوی ترکیب ایسی ہوگی، ہے ساجد فعل ناقص اسم مبتدا اور جملہ اسمیہ، ہے ساجد نیک، ہے اس میں فعل ناقص ہے، ساجد اسم مبتدا اور جملہ اسمیہ ہے، اور نیک خبر ہے۔ صفحہ نمبر 310، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 410، نحوی ترکیب، اختر نے کھانا کھایا، اختر فاعل ہے، اس میں نئے علامت فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، کھانا مفعول ہے اور کھایا فعل ہے۔ زبانوں کے تقابلی مطالعے کے اصول، اسے تقابلی لسانیات بھی کہا جاتا ہے، اس میں 2 زبانوں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے اور دونوں زبانوں کی خوبیوں اور خامیوں کو پرکھا جاتا ہے۔ زبانوں کا تقابلی مطالعہ زبان قدیم سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ اصولوں کے تحت لانے والوں میں سر ولیم جونز اور ایف وان شلیگل کے نام قابل ذکر ہیں۔ ولیم جونز کا کہنا ہے کہ 2 زبانوں کا تقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب دونوں زبانیں ایک ہی گروہ یا خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہت سے علماء لسانیات کا اس پر اتفاق ہے کہ اردو ایک آریائی زبان ہے۔ بعض ماہرین اس کا رشتہ دراوڑی اور منڈا قبائل کی زبانوں سے بھی جوڑتے ہیں، اور وہ لوگ ذخیرہ الفاظ کی اشتراک کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ تاہم الفاظ کے اشتراک پر زبان کی اصل کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں زبانوں کے تقابلی مطالعے کے لیے چند اصول درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 2 زبانوں کے ملاپ سے کوئی نئی زبان نہیں بنتی۔ زبان کا بنیادی ڈھانچہ اس کی گرامر ہے جو اس ملاپ سے متاثر نہیں ہوتی۔ 2 الفاظ کے اشتراک سے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اصل اہمیت بنیادی کلیدی الفاظ، زبان کے قواعد، افعال، اسماء فعل کی گردان کے قاعدے، حروف جار کے استعمال، جنس اور تعداد کے قواعد کی ہے۔ اردو نے عربی اور فارسی سے متعدد الفاظ مستعار لیے ہیں، لیکن اردو کی گرامر اور عربی کی گرامر جدا جدا ہے۔ انگریزی میں 60% الفاظ فرانسیسی کے ہیں، لیکن فرانسیسی انگریزی کا ماخذ نہیں ہے۔ 3 2 زبانوں کے تقابلی مطالعے میں ماخذ کا فیصلہ فکر کی ساخت اور اس میں اسم اور فعل کی نشست سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 4 سابقوں اور لائقوں کا مطالعہ بھی کسی نتیجے پر پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 5 گنتی، وزن اور پیمائش کے پیمانے، قریبی عزیزوں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی جیسے الفاظ کا تقابلی مطالعہ بھی مفید ہو سکتا ہے۔ 6 رشتے، فعل حال، ماضی اور مستقبل کے صیغے، نفی و اثبات کے کلمے بھی کلیدی الفاظ میں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 411۔ 7 جسمانی اعضاء کے نام بھی کلیدی حروف میں شامل ہیں۔ 8 بنیادی افعال جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا اور اسماء ضمیر جیسے میں، میرا، تو، تیرا، تم، وہ وغیرہ الفاظ کا تقابل بھی مفید ہو سکتا ہے۔ 9 موسم اور مظاہر فطرت جیسے سورج، چاندنی، دھوپ، بارش وغیرہ بھی کلیدی الفاظ میں شامل ہیں۔ 10 تابع محمل الفاظ سے بھی
مدد لی جا سکتی ہے، جیسے اردو میں حرف شین کے اضافے سے لفظ گپ شپ بنا ہے۔ زبانوں میں کبھی واو اور کبھی میم یہ کردار ادا کرتے ہیں۔